ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں ایران کے ساتھ اختلافات ختم کرنے اور مل کر مشرق وسطی اور خلیج فارس کے خطے میں قیام امن اور خوشحالی میں اضافے کے لیے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں خفیہ معاشقہ چل پڑا، جو حکومت ایران نے سعودی ولی عہد کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ ادھر صاحب بہادر کا مزاج بدلا، ادھر آل سعود اور آل خمینی کی آگ اگلتی طبیعتوں میں جمال آ گیا۔ یہ غیر فطری معاشقہ اور اظہار محبت کے نمکین سندیسے کوئی ذاتی پسند یا مسلم مفادات کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ آقا امریکہ صاحب بہادر کی ایران سے متعلق بدلتی پالیسی کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایران اور سعودی عرب معاشقہ تعلقات میں پیش قدمی۔ امت مسلمہ کے سروں سے خلافت کا سائبان چھیننے میں معاونت پر برطانوی استعمار نے موجودہ مسلم حکمرانوں کو اپنی مختلف کالونیوں میں نیابت عطا کی، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد اسلامی ممالک وجود میں آئے۔ استعماریت کی بھاگ دوڑ جب برطانیہ سے امریکہ کو منتقل ہوئی تو بطور اثاثہ جات مسلم حکمرانوں کی لگامیں بھی امریکہ کے ہاتھ لگیں۔ اس وقت سے اسلامی ممالک میں امریکی مفادات کا تحفظ ایک دوسرے سے بڑھ کر کیا جانے لگا، حتیٰ کہ جنگ بھی امریکی مفاد میں اور امن بھی اس کے اشارہ آبرو پر۔ اسلامی ملکوں میں لسانی، قومی، ملی، مسلکی عصبیتوں کو کام میں لا کر مسلم دنیا بطور خاص مشرق وسطی کو امریکی اسلحے کی کھپت کی نفع بخش منڈی بنایا گیا۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ خوفناک صورتحال بنی وہ سعودیہ و ایران کی باہمی کشیدگی اور پڑوسی ممالک میں دخل اندازی سے پیدا ہوئی۔ ایران کے فرانس امپورٹڈ مولائی شیعی خمینی انقلاب نے فارسی مجوسی عصبیت کو بروئے کار لا کر عرب دنیا پر اپنی توسیع پسندانہ جنگ مسلط کر دی۔ مشرق وسطی میں جہاں ایرانی خمینی مولائی شیعی اثرات پہنچے، وہاں کا امن، سکون، تجارت، معیشت سب تباہ ہو گئے۔ شام، عراق، لیبیا، یمن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے، کروڑوں انسانوں کو نقل مکانی کی اذیت سے دوچار ہونا پڑا، ان گنت بچوں کی اموات ہوئیں، اربوں ڈالرز کا امریکی اسلحہ خرید کر ایک دوسرے کی گردنیں ماری گئی، خواتین کی حرمتیں پامال ہوئی، انسانی حقوق روندے گئے۔ یادش بخیر 1989 میں خمینی کی قیادت میں شیعہ ملاؤں کے انقلاب سے قبل ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات مستحکم تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعلقات ہونے کی وجہ سے خطے میں حالات قدرے پرامن تھے۔ اوپیک کے پلیٹ فارم سے دونوں ممالک تیل کی قیمتوں کو بھی مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خطے میں موجودہ خراب حالات کے ذمہ دار تو تمام حکمران ہیں ہی، لیکن فرانس پلٹ خمینی کی قیادت میں ایرانی سخت گیر شیعی مذہبی رہنماؤں نے جس طرح اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کیا، اس کی مثال تاریخ میں شاید ہی ملے۔ نام نہاد ایرانی انقلاب دراصل خطے میں امریکی موجودگی کو جواز بخشنے میں معاون ثابت ہوا ہے۔ سوال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کیا خطے میں ایران کی پالیسیوں سے امریکی سازشیں کم ہوئی یا بڑھ گئی ہیں؟ کیا اسرائیل کمزور ہوا ہے یا مزید طاقتور ہوا ہے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ایک بار پھر ایران اور سعودی عرب میں خفیہ معاشقہ چل پڑا، جو کہ اب ذرائع ابلاغ پر بھی اس کی بازگشت سنائی دینے لگی ہے۔ سعودی عرب کے ڈیفیکٹو حکمران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں ایران کے ساتھ اختلافات ختم کرنے اور مل کر مشرق وسطی اور خلیج فارس کے خطے میں قیام امن اور خوشحالی میں اضافے کے لیے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے بھی محمد بن سلمان کے بیان پر اپنا رد عمل جاری کرنے میں دیر نہیں کی اور انٹرویو نشر ہونے کے 2 دن بعد وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر دیا، جس میں حکومت ایران نے سعودی ولی عہد کے بیان کا خیر مقدم کیا اور ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں تعمیری رویہ اختیار کر کے اور باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے دور کرنے کی راہ اپنا کر دونوں ملکوں کے تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہو۔ ناظرین کرام، یہ غیر فطری معاشقہ اور اظہار محبت کے نمکین سندیسے کوئی ذاتی پسند یا مسلم مفادات کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ آقا امریکہ صاحب بہادر کی ایران سے متعلق بدلتی پالیسی کا منطقی نتیجہ ہے۔ بطور ثبوت اس بات پر غور کیا جائے کہ 24 اپریل کو ترکی کے شہر استنبول میں افغان مسئلے کے حل کے لیے امریکہ کی تجویز پر جو بین الاقوامی کانفرنس بلائی گئی تھی، اس میں امریکہ نے پہلی دفعہ ایران کو بھی مدعو کیا تھا۔ مبصرین کے مطابق ایران کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں اس تبدیلی نے سعودی عرب کو بھی موقف بدلنے پر مجبور کیا ہے، لیکن ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ 7 سال سے ایران کے خلاف جاری محاذ آرائی کی پالیسی اپنے
مقاصد کے حصول میں ناکام رہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت سعودی عرب نے عراق، شام، لبنان اور خلیج فارس کے دیگر علاقوں میں ایران پر توسیعی عزائم کا الزام عائد کیا تھا۔ 2015 میں یمن میں فوجی مداخلت اس پالیسی کا حصہ تھی، لیکن یہ پالیسی اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام۔ ناظرین، ادھر صاحب بہادر کا مزاج بدلا، ادھر آل سعود اور آل خمینی کی آگ اگلتی طبیعتوں میں جمال آ گیا۔ سعودی عرب یمن کی جنگ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اس نے حوثیوں کو جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی جو مسترد کر دی گئی۔ اب سعودی عرب یمن میں جنگ بندی کے لیے ایران کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ عراق میں ایرانی اور سعودی اہلکاروں کے درمیان ہونے والے خفیہ مذاکرات کا مقصد بھی یہی تھا۔ محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جن مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، ان میں شام، لبنان اور عراق پر دونوں ملکوں کے مابین اختلافات کے علاوہ یمن میں باغی حوثی قبائل کو جنگ بندی پر مائل کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے حوثی باغیوں کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں یمن میں امن کے قیام کے لیے جنگ بندی پر جس طرح زور دیا اور سعودی ولی عہد کے انٹرویو کا جس طرح خیر مقدم کیا، وہ معنی خیز۔ ایران اور سعودیہ دونوں ہی اندرونی طور پر شکست و ریخت کا شکار ہیں۔ دونوں کو سروائیول کی ضرورت ہے اور دونوں کا باقی رکھنا امریکی مفاد میں ہے۔ دونوں ممالک میں جاری کشیدگی اور دیگر ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں کی بندش سے ہی موجودہ بحران سے نکل سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ دونوں ممالک میں امن و عاشی قائم کرنا امریکی ضرورت ہے، کیونکہ سعودی ولی عہد کی سیکولرانہ ملحدانہ افکار کے نتیجے میں سعودی عرب کی تہذیبی مذہبی شناخت ختم کرنے کے لیے بنائے جانے والے منصوبے نیم شہر، جو اس صدی کے اہم پروجیکٹس میں اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے، اس میں امریکی کمپنیاں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ اس لیے سعودی سسٹم کو اچانک اپ سیٹ کرنا جو بائیڈن کے لیے بھی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اس لیے وہ امریکی مفادات کے حصول کے لیے محمد بن سلمان پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران امریکہ کا وہ بدماش غنڈہ ہے جو اسلامی ممالک میں شیعی توسیع پسندانہ جنگ چھیڑ کر امریکی اسلحے کے گاہک بناتا ہے۔ امریکی معیشت کا ایک بڑا حصہ اسلحہ سازی پر مشتمل ہے۔ بہرکیف ایران اور سعودی عرب میں جاری معاشقہ اگرچہ امریکی مفادات میں ہے، لیکن اس سے ان ممالک کے باشندے کچھ سکھ کا سانس لیں گے، اور اس کا ایک فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا کہ پاکستان کی مغربی جانب سرحد پر ایرانی مداخلت اور دہشت گردوں کی در اندازی ختم ہوگی۔ ویسے بھی مشرقی سرحدوں پر بیک ڈور ڈپلومیسی سے حالات قدرے بہتر ہے۔ دیکھتے رہیے زوم میڈیا، آفتاب نذیر۔